بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. سیکنڈ ایئر اردو میں آج ہم حصہ غزل کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور آج ہمارا جو موضوع ہے، جو شاعر جن کی غزل ہم پڑھیں گے وہ ہیں احمد ندیم قاسمی. احمد ندیم قاسمی صاحب کا اصل نام احمد شاہ تھا، اور وہ خوشاب میں پیدا ہوئے تھے، اور ابتدائی تعلیم بھی وہیں پہ انہوں نے حاصل کی تھی. قاسمی صاحب جو ہیں وہ ان کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں. بہت بلند پایا شاعر بھی تھے، بہترین افسانہ نگار بھی تھے، ممتاز صحافی بھی تھے، ناقد بھی تھے. یعنی کہ اگر ہم مجموعی طور پہ اس عہد کے ادب کو، اگر ہم اردو ادب کو دیکھیں تو اس میں احمد ندیم قاسمی صاحب کا نام بہت نمایاں نظر آتا ہے. انہوں نے نہ صرف تخلیقات کی حد تک بلکہ تخلیقات کے علاوہ خود ادبی خدمات کے حوالے سے بھی بہت کارہائے نمایاں سر انجام دیے. آپ ادبی رسائل شائع کیے کرتے تھے، جن میں پھول، تعلیم نسواں، نقوش، سحر، فنون اور روزنامہ امروزنامہ بھی شامل ہیں. آپ اخبارات کے لیے کالم بھی لکھا کرتے تھے اور صحافت سے بھی منسلک رہے. قاسمی صاحب کے افسانوں میں جہاں معاشرتی مسائل کا احاطہ کیا گیا، وہاں تقسیم ہند، ہندوستان اور پاکستان کے کلچر پر بھی بہت خوبصورت ان کی عکاسی کی گئی. جبکہ نثر نگاری کی طرف بہت زیادہ ان کی توجہ تھی، اس کے باوجود وہ ایک بہترین شاعر بھی تھے، اور شاعری میں بھی وہی سجدج ہمیں نظر آتی ہے. بہت کلاسیکی رنگ ہے ان کی شاعری کا، اور عصری حالات پر بہترین ماحول میں گفتگو کیا کرتے تھے اپنی شاعری کے ذریعے. قاسمی صاحب کے مجموعہ کلام دھڑکنیں، رمجم، شعلہ گل، دشت وفا، محیط، دوام، لوح خاک اور بسیط وغیرہ ان کے شعری مجموعے ہیں. جبکہ کچھ افسانوں کے نام بھی میں قاسمی صاحب کے یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ گھر سے گھر تک، کپاس کا پھول، نیلا پتھر، بازار حیات، برگ ہنا، آنچل، سیلاب، آبلے، چوپال، بگولے. قاسمی صاحب کو دشت وفا جو ان کا مجموعہ کلام ہے اس پر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا، آدم جی ایوارڈ ملا تھا. بہرحال بطور غزل گو شاعر اگر ہم قاسمی صاحب پر بات کریں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ قاسمی صاحب کا رنگ اور اسلوب از خود ایک اپنی جگہ منفرد اسلوب تھا. قاسمی صاحب نہایت سلیس اور آسان زبان میں بہت دلچسپ اور بڑے موضوعات پہ بات کیا کرتے تھے. آئیے غزل دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں قاسمی صاحب کے مزاج کا بھی اندازہ ہو. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا. مطلب دیکھیے، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، گھر میں گر جاؤں گا، صحرا میں بکھر جاؤں گا. تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو مشکل صرف ایک شخص کو پاؤں گا جدھر جاؤں گا. اب تیرے شہر میں آؤں گا مسافر کی طرح، سایہ ابر کی مانند گزر جاؤں گا. تیرا پیمانے وفا راہ کی دیوار بنا، ورنہ سوچا تھا کہ جب چاہوں گا مر جاؤں گا. چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا. زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا. عزیز طلبہ، اس سے پہلے کہ ہم مطلع کی تشریح کریں، غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس غزل میں دو مطلع ہیں، اور آپ پہلے دونوں اشعار کو دیکھیں. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. پھر اس کے بعد والا شعر، دوسرا شعر بھی مطلع ہی کی طرح ہے کہ تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا. اس میں بھی قافیہ ہے.
گھر میں گھر جاؤں گا، صحرا میں بکھر جاؤں گا. اس پر اول تو ہم بات کر چکے ہیں، لیکن اعادتاً ایک بات اور دوبارہ میں کر دوں کہ اگر غزل میں شاعر مطلع 2 مرتبہ لکھے تو دوسرے مطلع کو حسن مطلع کہا جاتا ہے، لہذا اس غزل میں حسن مطلع استعمال ہوا ہے. اب ہم مطلع کی تشریح پہ آتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں. شاعر نے کہا میں دریا ہوں، یعنی کہ از خود دریا کو استعارہ بنا دیا. یہاں پر اس مطلع میں شاعر نے ایک فکری شعور سے آپ کو اور مجھے ہم آہنگ کیا ہے. یہ ایک حقیقت ہے عزیز طلبہ کہ انسان کی حیات کے ساتھ ممات ہے. جب انسان اپنی حیات لے کر آتا ہے تو یہ اسی دن سب سے پہلے حقیقت اس کی تقدیر میں لکھ دی جاتی ہے کہ اس کے لیے موت بھی ہے. لیکن قاسمی صاحب فرماتے ہیں کہ موت بدن کی ہوتی ہے، خاک کی ہوتی ہے، جسم کی ہوتی ہے، لیکن اصل زندگی جو ہے وہ انسان کا عمل ہے، اس کا کام ہے، اس کا برتاؤ ہے. لہذا اگر ہم اس کو زندگی اور موت کی حقیقت میں رکھ کے دیکھیں تو انسان بعد فنا اس کا جسم تو مر جاتا ہے، وہ مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن اگر اس نے اپنا اثر اس معاشرے پہ چھوڑا ہے، اس کی حقیقت جو ہے وہ موجود ہے، تو وہ مرتا نہیں ہے اور اگلی جو دنیا ہے وہ اس میں چلا جاتا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یعنی یہاں سے اس دنیا کو شاعر نے دریا سے اپنے آپ کو دریا کہہ کر اس دنیا کو بہت محدود کر دیا اور کہا میں سمندر میں اتر جاؤں گا. جس طرح ہر دریا کے تقدیر میں، ہر دریا کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے سمندر میں گرنا ہے، اسی طرح شاعر بھی کہتا ہے کہ میں ایک دریا ہوں، ظاہری طور پر میری موت ہو بھی سکتی ہے لیکن میں روحانی طور پر کہیں اور اتر جاؤں گا. یہ بطور مسلمان بھی بہت واضح ہو جاتا ہے یہ شعر کہ یہاں یہ دنیا جو ہے یہ ابدی حیات نہیں ہے بلکہ یہ عارضی حیات ہے. حیات ابدی ایک سمندر کی طرح ہے جہاں انسان نے جا کر ضم ہونا ہے، جہاں بعد از موت انسان جائے گا، حشر کی طرف بڑھے گا اور پھر وہاں اس کو اس کے اعمال کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی. بہرحال شاعر بھی اسی خیال کو پیش کرتا ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ موت آنے سے انسان مر جاتا ہے وہ غلط ہیں. موت زندگی کا اختتام بظاہر تو ہے، لیکن اصل میں موت کی حقیقت یہ نہیں ہے. اصل موت کی حقیقت یہ ہے کہ موت جو ہے انسان کو اس سمندر کی طرف کھینچتی ہے جو حقیقت کا سمندر ہے، جہاں سے اس کی ایک اور زندگی شروع ہوتی ہے اور جو بہت بڑی زندگی ہے. زندگی ایک حادثہ ہے، اور کیسا حادثہ، موت سے بھی ختم جس کا سلسلہ ہوتا نہیں. لہذا یہ سوچنا کہ موت ہوتے ہی مر جائے گا انسان، یا مرنے کا تصور ختم ہونے کا، بالکل فنا ہو جانے کا، ایسا نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد بھی انسان کسی اور عالم کا باسی بننے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ بھی ہے. تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، گھر میں گھر جاؤں گا، صحرا میں بکھر جاؤں گا. یہ حسن مطلع ہے. یہاں پہلے لفظوں کے معنی دیکھتے ہیں. در دروازے کو کہتے ہیں، پھر گھر خانہ مکان، گھر جانا محدود ہو جانے کو کہتے ہیں. عزیزان دیکھیے گا کہ اس دوسرے مصرے پہ دیکھیے، گھر میں گھر جاؤں گا. اگر آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کا املا ایک جیسا نظر آئے گا. یہ دونوں لفظ تحریر میں بالکل ایک جیسے ہیں، لیکن ایک کو زبر سے پڑھا گیا گھر، دوسرے کو زیر سے گھر. تو جن الفاظ میں املا بظاہر دیکھنے میں ایک جیسا ہو اور ان کے معنی میں فرق ہو، اور اس کو ایک اعراب میں اگر اس کے فرق آ جائے، تلفظ میں اعراب کی وجہ سے فرق آ جائے، تو ایسے
الفاظ کو تجنیس محرف کہتے ہیں، جبکہ ایک ہی املا میں، سیم املا میں اگر لفظ دو متعلق ہوں اسی لفظ کے تو صنعت تجنیس کہتے ہیں اسے. اور صنعت تجنیس کی بھی ایک مثال اس غزل میں ہے، ہم وہاں پہ آگے جا کر بات کریں گے، لیکن یہ تجنیس محرف ہے. بہرحال زیر نظر شعر میں بھی شاعر نے اپنی وابستگی، شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، تو چاہتا ہے کہ میں تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں، تجھ سے جدا ہو جاؤں، کہاں ہو جاؤں؟ میں تجھ سے جدا ہونے کے بعد میری منزل کہاں ہے؟ میں کہاں جاؤں گا؟ میرا سب کچھ تو ہے، اور اگر میں نے تجھے چھوڑ دیا تو پھر میری حیثیت یہ ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے گھر تک، یعنی کہ اپنے آپ تک محدود ہو کر رہ جاؤں گا، کیونکہ میرے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے. تیرے در سے اٹھ کر کہیں اور چلا جاؤں تو میں بکھر جاؤں گا صحراؤں میں، یعنی کہ میں برباد ہو جاؤں گا، میں تباہ ہو جاؤں گا. یا پھر یہ کہ میں اس قدر اپنی ذات کے اندر محدود ہو جاؤں گا، اس قدر اپنے گھر میں جس طرح ایک بندہ ہمیشہ کے لیے خود کو مقید کر لے، میں اتنی تنہائی کا شکار ہو جاؤں گا، اس قدر اندر سے میں اکیلا پڑ جاؤں گا کہ جیسے کوئی شخص اپنے گھر میں مکمل قید ہو جاتا ہے. یعنی میرے لیے تو اس قدر لازمی ہے میرے محبوب کہ تیرے بغیر میرا کوئی گزارا نہیں. اب اگر اس شعر کو ہم عشق حقیقی کے پہلو میں بھی دیکھیں تو عزیز طلبہ یہاں ایک پہلو یہ نکلتا ہے کہ اگر خالق کائنات کے دروازے کو چھوڑ کر ایک عاجز بندہ اگر کہیں اور چلا جائے تو کہاں جائے گا؟ آپ کس کے آگے محتاج ہوں گے؟ کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے؟ کس سے تعلق رکھیں گے؟ یہ ایک سوال ہے. لہٰذا اپنے محبوب، وہ محبوب حقیقی کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تب بھی کہ وہی تو ہے جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، وہی تو ہے جو ہمیں اتنا چاہتا ہے، وہی تو ہے جو 70 ماؤں جیسی الفت ہم سے کرتا ہے. اس کے دل میں ہمارے لیے اتنی چاہت ہے، لیکن اگر اس کا در چھوڑ دیں گے تو پھر انسان در بدر ہو جائے گا. پھر اس کے بعد انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ خود کو سنبھال سکے. یا تو وہ اتنا محدود ہو جائے گا کہ اس کو اپنی ہی تنہائی مار ڈالے گی، یا وہ پھر اس قدر بکھر جائے گا کہ اس کو اپنے آپ کو سمیٹنے کی بھی اس میں پھر طاقت نہیں رہے گی. لہذا یہ مزاج عشق ہے کہ عاشق کو ہمیشہ اپنے محبوب سے وابستگی اس کے لیے وہ لازم و ملزوم سمجھتا ہے. تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو یہ مشکل ہے، مشکل یہ ہے، تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو مشکل یہ ہے، صرف ایک شخص کو پاؤں گا جدھر جاؤں گا. بہت پیارا اور خوبصورت شعر ہے. پہلو قریب ساتھ، یہ خالصتاً اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہم عشق مجازی کے رنگ میں اگر ہم اس پہ بات کریں تو نہایت خوبصورت شعر ہے. شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، میں تیرے قرب کا، تیری محبت کا اس قدر عادی ہو چکا ہوں کہ اگر میں تیری محفل سے اٹھ جاؤں، میں تیرے ساتھ نہ رہوں، تجھ سے دور بھی ہو جاؤں تو دور ہونے کے باوجود میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں تجھ سے دور ہو جاؤں. تجھ سے دور ہونے کے باوجود بھی تو میرے ساتھ ہوگا. میں چاہے جہاں جاؤں، جہاں رہوں، جس حالت میں رہوں، صرف ایک شخص کو پاؤں گا. مزے کی بات یہ ہے کہ صرف ایک شخص سے مراد یہاں پر خود محبوب ہے، جس کو پہلے تیرے کے مخاطب کیا کہ اے میرے محبوب، اگر میں نے تجھے چھوڑ دیا تو میری زندگی میں پھر ایک ہی شخص ہوگا، میں جہاں پہ بھی جاؤں میں نے اسی کے ساتھ رہنا ہے. تو وہ جو ایک شخص ہے وہ کون ہے؟ وہ خود محبوب ہے. دوبارہ اسی محبوب کی بات ہو رہی ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ میرے یہ بس میں نہیں ہے کہ میں تمہیں مکمل چھوڑ دوں. میں چاہے جہاں پر بھی جاؤں، جس کے ساتھ بھی رہوں، لیکن میرے ساتھ ایک شخص ہمیشہ ہوگا اور وہ تم ہو.
نہ ہوگا کوئی مجھ سے محو تصور، جسے دیکھتا ہوں سمجھتا ہوں تو ہے۔ لہذا شاعر نے نہایت خوبصورتی سے یہاں پر ایک ماحول باندھا ہے، اور اسی ماحول کو ذرا ہم نے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی۔ اب تیرے شہر میں آؤں گا مسافر کی طرح، اب تیرے شہر میں آؤں گا مسافر کی طرح، سایہ ابر کی مانند گزر جاؤں گا۔ ایک انتہائی دلچسپ شعر یہ بھی ہے کہ شاعر نے یہاں پر خود کو سایہ ابر سے تشبیہ دی ہے، اور حرف تشبیہ مانند آپ کے سامنے ہے اس میں، اور ساتھ ساتھ مسافر کی طرح یہ دوسری تشبیہ مصرع اول میں ہے۔ تو دو تشبیہات سے مزین یہ شعر جو ہے اس میں شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، اب ہم اتنے دور ہو گئے ہیں، اب ہم ایک دوسرے سے اس قدر ہمارے تعلقات جو ہے وہ عامیانہ سے، اور اس قدر ہم دونوں کے درمیان فاصلے ہیں کہ اب اگر میں تیرے پاس بھی آؤں تو میں مسافروں کی طرح آؤں گا، بلکہ جس طرح بات آؤں گا، بلکہ جس طرح بادل آسمان پر آ کر گزر جاتے ہیں، میں بھی اسی ابر کے سائے کی طرح آؤں گا، یعنی کہ نہ میں کچھ بولوں گا، نہ میں کچھ کہوں گا، نہ میں تجھ سے محبت کا اظہار کروں گا، نہ تجھ سے ملنے کی وہاں پر خواہش کروں گا، نہ میں یہ کہہ کر وہاں اپنا دل جلاؤں گا کہ تیرے شہر میں آنے کے بعد میں بہت بے قرار ہو چکا ہوں، لیکن کیا کروں کہ تجھ سے محبت ہے، اور اسی محبت کے احترام میں بالکل خاموش رہوں گا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب اس سے بڑھ کے بلا کیا ہو احتیاط وفا، یہ محسن نقوی کا شعر ہے۔ اب اس سے بڑھ کے بلا کیا ہو احتیاط وفا، میں تیرے شہر سے گزروں تجھے خبر نہ کروں، وہ ایک پل جو کہیں بھی دکھائی دے محسن، میں جاں گواہ کے بھی اس پل کو مختصر نہ کروں۔ لہذا شاعر کہتا ہے کہ میں اس سایہ ابر کی طرح ہوں کہ جس کا کام برسنا نہیں ہوگا، جو خاموشی سے کسی علاقے کو ٹھنڈک دے کر، سکون دے کر، دھوپ کی تمازت سے وہاں کے لوگوں کو بچا کر جس طرح ایک بادل کا ٹکڑا گزر جاتا ہے، اسی طرح میرے محبوب میں اب تیرے لیے اذیت کا سبب نہیں بنوں گا، بلکہ آرام کا سبب بنوں گا۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ تیرا احترام رہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ بس میں تیرے حوالے سے کبھی بھی میری ذات سے تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تیرا پیمان وفا راہ کی دیوار بنا، ورنہ سوچا تھا کہ جب چاہوں گا مر جاؤں گا۔ یہ بڑا خوبصورت شعر ہے۔ دوسرا مصرع جو ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ پہلے مصرے میں ایک مرکب ہے پیمان وفا، مرکب اضافی، وفا کا وعدہ۔ شاعر کہتا ہے میرے محبوب میں وفا کروں گا، میں نے ایک وعدہ ہے کہ جس پر کی امید پر جو ہے نا میں جی رہا ہوں، وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے سے وفا کریں گے، تم مجھ سے وفا کرو گے، میں تم سے وفا کروں گا، اور وہی پیمان، وہی وعدہ جو ہے وہ راہ کی دیوار بنا ہوا ہے۔ حالانکہ اب ہم دونوں بہت دور ہو گئے ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کے سامنے سے ہٹ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اب بھی یہ لگتا ہے کہ کسی نہ کسی منزل پر ہم ایک دوسرے سے وفا کریں گے، ہم پھر ایک دوسرے کے آس پاس ہوں گے، اور یہی بات وہ ہے جو مجھے مرنے نہیں دیتی۔ یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے میں خود عموماً میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ جب چاہوں گا میں مر جاؤں گا، ختم کر دوں گا، اپنے آپ کو فنا کر دوں گا، لیکن میں اپنے آپ کو فنا اسی لیے نہیں کرنے پاتا کہ کہیں اس سے ادب محبت پہ کوئی حرف نہ آئے۔ اے میرے محبوب، ہمارا وعدہ ہے، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جینے کا، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا، ایک دوسرے کو نبھانے کا، اور سب جب وعدہ ساتھ جینے کا ہے تو لفظ جینے کے اندر مرنے کا تصور وعدہ خلافی ہے۔ لہٰذا
یہی وجہ ہے کہ آج تجھ سے جدا ہو کر بھی، تجھ سے بچھڑ کر بھی، تجھ سے دور ہو کر بھی میں زندہ ہوں، تو صرف اس لیے زندہ ہوں کہ مجھے تجھ سے کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے۔ کچھ اسی طرح کے ماحول میں، لگ بھگ بالکل ایسا ہی نہیں لیکن اسی طرح کا ایک ماحول جو ہے اس شعر میں بھی ہے کہ کٹ ہی گئی جدائی بھی کب یہ ہوا کہ مر گئے، کٹ ہی گئی جدائی بھی کب یہ ہوا کہ مر گئے، تیرے بھی دن گزر گئے میرے بھی دن گزر گئے۔ اور ایک اور شاعر ایک جگہ، مجھے چھوڑ کے جی پائیں خوشی سے ان کے لیے مر جاؤں ضروری تو نہیں ہے۔ زندہ رہنے کے لیے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، لیکن قاسمی صاحب ان معاملات کی وجہ سے زندہ نہیں ہیں، بلکہ قاسمی صاحب یا شاعر یہاں پر یہ کہہ کر اپنی زندگی یا زندہ رہنے کا جواز بتا رہے ہیں کہ میں نے تو سوچا تھا کہ میں جب چاہوں مر جاؤں گا، لیکن صرف ایک وعدہ ہے وفا کا کہ ہم ساتھ جئیں گے، اور جب جینے کا وعدہ ہے تو پھر اس میں موت کا تصور بے وفائی ہے۔ چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا۔ چارہ ساز دوا کرنے والے حکیم، سنورنا، نکھرنا، خوبصورت نظر آنا، یہ عاشقوں کے غم کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ شعر دراصل ان لوگوں کے طرف اشارہ ہے کہ جن کو زندگی کی تکلیفوں نے، مصائب نے، مشکلات نے سیکل کر کے نکھار دیا ہو۔ مثال کے طور پہ ایک انسان جو راہ عشق میں فنا ہو جائے تو اس کے لیے یہ کمال یا یہ اس کا اوج نہیں کہ وہ کسی کو چاہتا ہے اور اسی کو حاصل کرتا ہے اور آرام سے زندگی گزارتا ہے، بلکہ اس کو امر کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ زخم کھائے، اس کو درد ملے، اس کا امتحان لیا جائے، وہ آزمایا جائے، تب پتہ چلے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہے، منفرد کتنا ہے دیکھو یہ مریض عشق بھی، اتنا ہے دیکھو یہ مریض عشق بھی، لادوا ہو کر بھی کہتا ہے کہ بیماری رہے۔ تو لہذا یہاں دنیا والوں کے معیار سے اپنے معیار کو شاعر نے بالکل مختلف قرار دیتے ہوئے کہا کہ میرا معیار بالکل الگ ہے۔ میں دکھ، مصائب اور غم جن سے انسان کتراتے ہیں، ہارتے ہیں، بھاگتے ہیں پریشانی سے، لیکن میں وہ ہوں کہ جس کو جتنے زخم دو گے میں اتنا ہی مزید روشن نظر آؤں گا، میں مزید سنور جاؤں گا، کیونکہ میں عاشق ہوں، کیونکہ میرے اندر وہ بات موجود ہے کہ مجھے جس قدر آپ آگ میں جلائیں گے آخر میں کندن بن کے سامنے آؤں گا۔ غم سے بکھرا نہ پائمال ہوا، میں تو غم ہی سے بے مثال ہوا۔ اور اب مقطع پہ آتے ہیں کہ زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا۔ کیا خوبصورت شعر ہے، اس میں بھی تشبیہ اور حرف تشبیہ مانند یہاں پر بھی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو شمع کی طرح جلاتا ہوں، جس کا کام اذیتوں میں رہنے کے باوجود دوسروں کو روشنی دینا ہے۔ اصل میں شاعر یہاں پر اپنی زندگی کا فلسفہ بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ایسی شمع کی طرح ہوں کہ جو خود جل کر، یعنی کہ تکلیف میں رہ کر دوسروں کو آسانیاں دے۔ ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے شاعر کا کہ اصل میں شمع، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ روشنی کی علامت ہے۔ شمع جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم دوسروں کے مفاد میں رہیں گے، لیکن آخر میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم نہیں رہیں گے، ہم بجھ جائیں گے، لیکن ہمارے بجھنے کو ہمیں نقصان نہ سمجھا جائے۔ کیونکہ ہماری وجہ سے کم صبح تو ہو جائے گی۔ یہ ان لوگوں کی مثالیں ہیں جو قربانیاں دیا کرتے ہیں کہ زوال کے دنوں میں اس زوال سے لڑتے لڑتے بے شک ہم فنا ہو جائیں، لیکن کسی کا عروج تو شروع ہو۔
زمانے کی تاریکیوں کے آگے، وقت کی تاریکیوں کے آگے، مشکلات کے آگے خود کو جھکا دینے کے بجائے ان سے لڑتے لڑتے خود فنا ہو جائیں اور ان مشکلات کو بھی ہمیشہ کے لیے توڑ کر آنے والے لوگوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ بہت عظیم لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اور قاسمی صاحب اپنے حوالے سے یہی بات کر رہے ہیں کہ میری بھی مثال انہی لوگوں کی طرح ہے کہ ہم بجھ تو جائیں گے لیکن صبح کر جائیں گے۔ احمد نظیر